وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وقال فی مقام آخر فی الآیۃ اللاحقہ وہدی للمتقین. وقال ہدی للناس. وقال بینات من الہدی. وقال ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. وقال لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. وقال انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وقال ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزت مآب صدر محترم داعی مجلس جماعت اسلامی کے ارباب حل وقت، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام اور حاضرین مجلس، میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اس علمی اور مرکزی مجلس میں ایک معمولی طالب علم کو آپ نے بولنے کا موقع دیا، جس کے لیے میں اپنے اللہ کے حضور اور آپ تمام حضرات کے حضور شکر گزار ہوں. مولانا ارشد فاروقی صاحب سے آپ نے بڑا تفصیلی خطاب آپ نے سماعت کیا. میں خطاب تو نہیں کرتا، چند باتیں آپ سے عرض کروں گا کہ جو آج کا موضوع ہے تعلق بالقرآن، اہمیت اور تقاضے. جب میں نے اس موضوع پہ غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ ہمیں بنیادی اعتبار سے موجودہ عہد میں اور موجودہ جو چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تعلق بالقرآن کے لیے ایک جامع منشور کی اجتماعی ضرورت ہے آج ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے. اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو کئی سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر تعلق بالقرآن کا مفہوم کیا ہے؟ تعلق بالقرآن کے درجات کیا ہیں؟ تعلق بالقرآن کے آداب کیا ہیں؟ تعلق بالقرآن کے اسباب کیا ہیں؟ موجودہ عہد میں تعلق بالقرآن کی مزید اہمیت کیا ہے؟ آج تعلق بالقرآن کے تقاضے کیا ہیں؟ اور موجودہ حالات کے ملکی اور عالمی تناظر میں ہمارے پاس تعلق بالقرآن کا جامع منشور کیا ہے؟ اس طرح سے کئی سوالات ہیں ہمارے اس موضوع کے ذیل میں جو آتے ہیں، اور ہم نے تمام سوالات پہ ہم نے نکات بنائے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور ایک دو باتوں پہ تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. ہم نے غور کیا تو اندازہ لگا کہ تعلق بالقرآن کا پہلا مرحلہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، کتاب فیصل کے طور پر اور کتاب آخر کے طور پر. دوسرا یہ ہے کہ تعلق بالقرآن یہ ہے کہ ہم قرآن کا ادب کریں. تیسرا یہ ہے کہ ہم قرآن سنیں. چوتھا یہ ہے کہ قرآن پڑھیں. پانچواں یہ ہے قرآن سے تعلق کا کہ ہم اپنی اپنی سہولت اور ذوق کے مطابق قرآن یاد کریں. چھٹا یہ ہے کہ قرآن کو اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں. ساتواں یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں موجودہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے تدبر کریں. آٹھواں یہ ہے کہ
اس کی روشنی میں عمل کریں۔ نواں یہ ہے کہ قرآن کی دعوت دیں، اور 10واں یہ ہے کہ قرآن کو زندگی کے ہر مرحلے میں حاکم اور فیصل تسلیم کریں۔ یہ قرآن کے سے تعلق کا مفہوم، سرسری مفہوم جو ہم نے آپ کو بیان کیا، اجمالی طور پہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس میں جو عوام مسلمان ہیں ان کے لیے ایمان ضروری ہے، ادب ضروری ہے، سننا ضروری ہے، تلاوت ضروری ہے اور یاد کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ اس سطح سے آگے بڑھ جائیں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں، تدبر کی کوشش کریں اور پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ اس سے آگے بڑھیں، خاص الخواص کا جو طبقہ ہو، وہ قرآن کی دعوت کا ذمہ لیں اپنے اوپر اور قرآن کی حاکمیت کو تسلیم کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں تلاوت قرآن کے 20 آداب لکھے ہیں۔ 20 آداب، میں صرف ہیڈنگ سنا کے آگے بڑھوں گا۔ 10 آداب ظاہری ہیں اور 10 آداب باطنی ہیں۔ ہمیں تلاوت قرآن کے ظاہری ادب کا بھی خیال کرنا چاہیے اور باطنی ادب کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ظاہری ادب یہ ہے کہ ہم باوضو تلاوت کریں، ایک مناسب مقدار میں تلاوت کریں۔ ہم قرآن کو مہینے کے طور پہ تقسیم کر لیں کہ ایک مہینہ میں کتنا پڑھنا ہے۔ قرآن کو لکھنے کا بھی شوق پیدا کریں کہ قرآن لکھیں، لکھ کر پڑھیں۔ قرآن کی ترتیل اور تجوید سیکھیں۔ چھٹا ادب یہ ہے قرآن کا کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو روئیں یا رونے کی کوشش کریں کہ وہ کیفیت ہم میں منتقل ہو، تاکہ ہم میں ایک خشیت پیدا ہو۔ قرآن جب پڑھیں تو آیات کا حق ادا کریں۔ جب وعید کے مراحل سے گزریں تو یہ سوچیں کہ یہ ساری وعیدیں میرے لیے ہے، اور جب بشارتوں کے مقامات سے گزریں تو یہ سوچیں کہ یہ دوسرے مؤمنین کے لیے ہے، شاید اللہ فضل فرما لے تو مجھے بھی شامل کر لے۔ اس کیفیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن پڑھیں تو شیطان سے پناہ مانگیں، شیطان مردود سے پناہ مانگیں اور اللہ کی رحمت کی جستجو کریں۔ قرآن بلند آواز سے پڑھیں، کم سے کم اتنی بلندی سے کہ ہم سن سکیں، اور قرآن اچھی انداز میں پڑھیں۔ یہ ظاہری آداب ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 باطنی آداب لکھے ہیں، اور وہ 10 باطنی آداب یہ ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اس کلام کی عظمت کو سینے میں بٹھائیں اور یہ احساس کریں کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، بلکہ ہمارے خالق و مالک کا کلام ہے۔ اس کی عظمت کا احساس کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف قرآن کی عظمت کا احساس نہ کریں، صاحب قرآن اللہ رب العزت کی عظمت کا اپنے سینے میں احساس جگائیں، پیدا کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو حضور قلب کے ساتھ پڑھیں، دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھیں، معانی کی شرح و بسط کے ساتھ پڑھیں، اور فہم معانی، قرآن کے جو معانی ہیں ان کے سمجھنے سے جو موانع ہیں، وہ باتیں جن کی وجہ سے ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے یا قرآن کی گہرائی میں اتر نہیں پاتے ہیں، ان موانع کو دور کرتے ہیں۔ یہاں پہ صرف ایک لفظ بتاؤں گا، عرض کروں گا۔ امام غزالی نے تفصیل سے لکھا ہے، لوگوں کو یہ علوم پڑھنا چاہیے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی استاد سے قرآن پڑھا ہے، کسی تفسیر سے اور کسی ترجمے سے قرآن پڑھا ہے، لیکن جب قرآن آپ خود لے کے پڑھیں تو اپنے ذہن کو اس متعین مفسر کی تفسیر میں باندھ کے مت پڑھیں۔ جو لوگ کسی مخصوص مفسر کی تفسیر اور کسی مخصوص مترجم کے ترجمے سے اپنے ذہن کو باندھے رہتے ہیں، امام غزالی نے فرمایا یہ قرآن میں اتر نہیں سکتے، یہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو موانع سے، قرآن کے سمجھنے سے جو مانعات ہیں، روکنے والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو، ذہن کو آزاد کر کے قرآن پڑھیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب قرآن پڑھیں تو اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کی گفتگو مجھ سے ہو رہی ہے، میں ہوں اس کا مخاطب۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھیں تو زبان کے ساتھ قلب بھی اس میں شامل ہو، دل بھی اس میں شامل ہو۔ ترقی کرتے رہیں، اپنے درجات کو بڑھاتے رہیں، اپنے ایمان کو بڑھاتے رہیں اور تبرری کرتے رہیں۔ اپنے اندر جتنے زوم تقویٰ اور پارسائی اور علم کا جو غرور پیدا ہوتا جائے، اس سے ہمیشہ برات کرتے جائیں
اور اپنے آپ کو ترقی کرتے جائیں۔ اس طرح امام غزالی نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کے آداب ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تلاوت القرآن حق تلاوت ہی ہوا ان یشترک فیہ اللسان والعقل والقلب۔ قرآن کا حق تلاوت یہ ہے کہ اس میں زبان بھی شامل ہو، عقل بھی شامل ہو اور دل بھی شامل ہو۔ صرف زبان نہیں، صرف عقل نہیں، صرف دل نہیں، تینوں شامل ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں فحظ اللسان تصحیح الحروف بالترتیل۔ زبان کا کام یہ ہے کہ ہم تلاوت کریں تو ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ تلاوت کریں۔ وحظ العقل تفسیر المعانی، اور عقل کا حصہ قرآن میں یہ ہے کہ ہم معنی کو سمجھیں۔ وحظ القلب الاتعاظ والتعثر، اور قلب کا حصہ قرآن میں یہ ہے کہ ہم نصیحت پکڑیں اور اپنے آپ کو ڈرائیں۔ فرماتے ہیں فاللسان یرتل، زبان قرآن پڑھتی ہے، والعقل یترجم، قرآن عقل ترجمہ کرتی جاتی ہے، والقلب یتعظ، اور دل نصیحت پکڑتا جاتا ہے۔ ان تینوں کیفیتوں کے ساتھ اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں قرآن کی تلاوت کا جو حق ہے اس سے ہم قریب ہو سکیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آج کیا ضرورت پڑی ہے اس بات کی کہ از سر نو تعلق بالقرآن کی طرف ہم رخ کر رہے ہیں۔ از سر نو تعلق بالقرآن کی طرف توجہ کرنے کے اسباب کیا ہیں، دوائی کیا ہیں؟ اس وقت پوری دنیا میں جو ایک عام فضا بن رہی ہے وہ الہادی فضا بن رہی ہے، بندہ خدا کا باغی ہوتا جاتا ہے۔ یہ الہادی رجحان، بندے کا خدا سے بغاوت کا رجحان، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا تقاضا ہے کہ بندے کو قرآن سے جوڑا جائے، تاکہ بندہ جب قرآن سے جڑے گا تو خالق کائنات سے جڑے گا۔ پوری دنیا میں اس وقت ظلم و بربریت کا عام سما ہے۔ آج پوری دنیا میں جو ہیومینٹی اور انسانیت کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، یہ بہت سلیکٹڈ تحریکیں ہوتی ہیں۔ ہیومینٹی اور انسانیت کا مفہوم یہ ہے کہ جن ملکوں سے یا جن ریاستوں سے ہمارا تعلق ہے یا جن قوموں سے ہمارا تعلق ہے، اس میں ایک شخص اگر مارا جائے تو پوری دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیا جائے اور میڈیا کی پوری طاقت جھونک دیا جائے۔ ایک قاتل کے خلاف ایک شخص نے اگر 2 لوگوں کو قتل کر دیا، پوری دنیا میں ہنگامہ کیا جائے اور انسانیت کا سبق پڑھایا جائے۔ دوسری طرف پورے شہر پہ بموں کی بوچھار ہو رہی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چونکہ انسانیت کی تحریک، ہیومینٹی کی تحریک آج یہ انسانیت کی تحریک نہیں ہے، یہ بعض سیاسی لوگوں کے اپنے مفاد کی تحریک ہے۔ ایسے دور میں یہ ظالمانہ نظام تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن کی طرف انسان کو دوبارہ پھیرنے کی کوشش کریں۔ آج مغربی فلسفے کے عروج نے روحانی قوتوں کو، دینی قوتوں کو کمزور کیا ہے، اس لیے بھی رجوع الی القرآن اس کے لیے تریاق ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے۔ ملی سطح پہ غور کریں، امت کی سطح پہ غور کریں تو امت کی سطح پہ مسلمان اتنے فرقوں اور خیموں میں بٹے ہیں، اور اتنے علماء کو، اتنے مشائخ کو، اتنی تفسیری کتابوں کو ارباب من دون اللہ مان لیا گیا ہے کہ ملت کا تصور اپنے خیمے سے باہر نکل نہیں پاتا ہے۔ اور افسوس وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ اتحاد امت کی بات بھی کی جاتی ہے، اس تصور کے ساتھ کی جاتی ہے کہ امت کا جو ہمارا تصور ہے دوسرے خیمے والے ہم آگے شامل ہو جائیں، یہ اتحاد امت کا تصور ہے۔ افتراق قرآن کی طرف جب ہم دعوت بھی دیتے ہیں تو اس دعوت میں بھی آج موجودہ زمانے میں فرقہ پرستی، تعصب ہماری گھٹیوں میں اس قدر سرایت کر جاتی ہے کہ ہم قرآن کی طرف بھی بلاتے ہیں تو اس وقت بھی کہیں نہ کہیں منشا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا مطلب یہ کہ قرآن کے ان تشریحات کی طرف بلائیں جو ہمارے مفسرین نے تشریح کی ہے۔ چاہے قرآن کے نام پہ دعوت ہو، چاہے اتحاد امت کے نام پہ دعوت ہو، لیکن اس میں اپنے مسلک کا تصور اور اپنے مسلک کی حکمرانی روئے زمین پہ ہو، اس سے ہم باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ قرآن کی جب بات ہو، دعوت الی القرآن ہو، تو اس بات پہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ دعوت الی القرآن منصوصات قرآنیہ کی دعوت ہو، اور جتنی تفسیر و تعویل کا مقام ہے یہ لوگوں کے اس علمی اختلاف کو علمی رکھا جائے، اس کو برداشت کیا جائے، اس کو انجوائے کیا جائے، اپنے فہم کو اپنی حد تک رکھا جائے،
اور فہم نص کو نص کا درجہ نہیں دیا جائے پوری دنیا میں. آپ جانتے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں میں وہ طبقہ جو قرآن نہیں جانتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، جو عربی نہیں پڑھتا ہے، جو قرآن کو نہیں سمجھتا ہے، مسلمانوں میں فرقہ پرستی ان کی وجہ سے نہیں ہے. یہ تلخ حقیقت ہے. مسلمانوں کی فرقہ پرستی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کو عربی بہت اچھی آتی ہے، جو عربی کے بڑے اسکالر ہیں، لیکن اپنے فہم کو، جو قرآن کو جن استدلال کی بنیاد پہ، جس فہم کی بنیاد پہ انہوں نے سمجھا ہے، اس فہم کو اہل قرآن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تمام طبقات کی طرف سے. جب تک اس جنون سے ہم نہیں نکلیں گے، جب تک نص کو الگ نہیں کریں گے اور فہم نص کو الگ نہیں کریں گے، تب تک ہمارا رجوع الی القرآن کی ہماری تحریک بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے عملی سطح پہ، اور تب تک اتحاد امت کا نعرہ بھی ہمارا بے سود اور غیر مفید ہوگا. موجودہ عہد میں سائنس پر ایمان اور سائنس کی طرف لوگوں کا جو رجحان بڑھا ہے، اور اسکولوں میں، کالجوں میں جو بچوں کو یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ سائنس کی طرف سے تجرباتی علم آتا ہے، علمی علم آتا ہے اور یقینی علم آتا ہے. سائنس کے نام پہ جو پوری دنیا میں جو گمراہیت پھیل رہی ہے، سائنس سے تجربے کے ساتھ جو فوائد ہمارے پاس حاصل ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح فائدے ہیں، لیکن ان تجربات کی بنیاد پہ جو نظریات قائم کیے جاتے ہیں ان میں سے بیشتر نظریات تجرباتی نہیں ہوتے ہیں بلکہ تخمینی ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں سائنس کے نام پہ. سائنس کے نام پہ انسانی معاشرہ میں گمراہیوں کو نازل کرنا، گمراہیوں کو لانا، یہ بھی ایک بڑا داعی ہے، بڑا تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں. آج ہم بدعملی اور بے عملی میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ ہماری روش پکار رہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں. آج امت زوال آمادہ ہے. میں قاہرہ میں دیکھا کہ قاہرہ کی سڑکوں پہ جو فقیر بھی ہیں، بھیک مانگنے والے بھی ہیں، یہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. میں یہ سوچ کے دنگ تھا. آج بھی یہ سوال میرا لا ینحل ہے. ارباب الوقت ہیں، یہ میرے سوال کو حل کریں گے کہ جو قوم بھیک مانگ رہی ہے تو بھی قرآن لے کے مانگ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب لے کر بھیک ہی کیوں مانگ رہی ہے؟ اس امت کو کیا ہو گیا؟ پرابلم کہاں پہ آئی؟ پرابلم کہاں پہ آئی؟ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک بھکاری بھی قرآن پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن پڑھنے والی قوم دنیا میں مغلوب قوم کیوں ہے؟ یہ بڑا سوال ہے، اس پہ ہمیں بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. رجوع الی القرآن کی تحریک اور رجوع الی القرآن کی مہم، عوامی سطح پہ لوگ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنا سیکھ جائیں، یہ عوامی مسئلہ ہے. لیکن قرآن کا مشن صرف عوام کو قاری قرآن بنانا نہیں ہے بلکہ حامل قرآن بنانا ہے. اور یقینی طور پہ ہمارا ایمان ہے کہ جو امت واقعی میں حامل قرآن ہوگی اس زمانے میں رسوا نہیں ہو سکتی، اس زمانے میں ذلیل و خوار نہیں ہو سکتی. کہیں نہ کہیں قرآن کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، برتنے میں اور قرآن کی تفسیر کر کے لڑنے میں اور لڑانے میں کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں. ہمیں ان چیزوں کا ادراک کرنا چاہیے اور ہمیں ان سمتوں پہ غور کرنا چاہیے. تعلق بالقرآن کی جو اہمیت ہے، آج اس کے کئی پہلو ہیں. کچھ پہلوؤں کی طرف میں نے اشارہ کیا. 3 پہلو ایسے ہیں جو بطور خاص رجوع الی القرآن اور تعلق بالقرآن کے لیے ہمیں مہمیز کرتے ہیں. اور یہ 3 میدان ایسے ہیں جن میں تعلق بالقرآن کی میری نظر میں بڑی اہمیت ہے. پہلی چیز کہ یہ اسلام جو ہے دعوت کا مذہب ہے، دعوتی مذہب ہے. دعوتی سطح پہ قرآن کے ذریعہ اگر دعوت دی جائے تو غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت اگر قرآن سے ہو تو یہ دعوت بہت آسان ہو جائے گی. ہم باقی چیزوں سے اگر دعوت دیں گے، باقی تفصیلات کے ساتھ دعوت دیں گے تو یہ ہماری دعوت اتنی مؤثر نہیں ہوگی جتنی مؤثر قرآن کے ذریعہ اگر ہم دعوت دیں تو ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے جو احکام ہیں، یہ عام طور پر اجمالی احکام ہیں، اور لوگوں کو اجمالی احکام کی طرف پہلے دعوت دینا پہلے مرحلے میں یہ آسان ہے. قرآن میں جو احکام ہیں یہ یسر کے احکام ہیں، آسانی کے احکام ہیں.
آسانی کے احکام کی طرف دعوت دینا یہ نسبتاً آسان ہے۔ قرآن میں جو پیغام ہے وہ اساسی پیغام ہے، بنیادی پیغام ہے، عقیدے کا پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے، آخرت کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے۔ تو قرآن اساسی میسیجز، بنیادی پیغامات لے کے آتا ہے، اور بنیادی پیغام کی طرف، بنیادی اساسی میسیج کی طرف لوگوں کو دعوت دینا یہ آسان ہے۔ قرآن کائنات کی تخلیق اور تسخیر کی بات کرتا ہے، قرآن کی تخلیق کی کہانی سناتا ہے، اور قرآن کائنات کی تخلیق کی کہانی سناتا ہے، اور کائنات کی تسخیر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کا جو یہ پہلو ہے، یہ ایسا پہلو ہے کہ موجودہ ذہن کو اپیل کرتا ہے کہ موجودہ ذہن یہ کائنات کیسے بنی ہے یہ سمجھنا چاہتا ہے، اور انسان کائنات کو مسخر کرے، کائنات کو زیر تصرف لائے۔ آج کا سائنسی ذہن اس کی طرف مائل ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا جو تسخیری پیغام ہے، قرآن کا جو تخلیقی پیغام ہے، موجودہ ذہن کے لیے زیادہ آسان ہے۔ قرآن میں قرآن کی جو ہدایت ہے، قرآن کی جو روحانیت ہے، قرآن کا جو پیغام تقویٰ ہے، ایک ایسا ہے، اتنا سادہ اور عام فہم ہے کہ دوسروں کو قبول کرنا بہت آسان ہے۔ صوفیہ کے جو مجاہدات ہیں یا صوفیہ کی جو بہت گہری باتیں ہیں، ان کو سمجھنا عام طور پہ لوگوں کے لیے مشکل بات ہے، لیکن قرآن کی جو روحانیت ہے، قرآن کا تقویٰ ہے، یہاں تک بلائیں تو یہ آسان ہے۔ قرآن طہارت اور نظافت کے بنیادی تصورات کی بات کرتا ہے۔ المختصر ہماری نظر میں قرآن کو اگر بنیاد دعوت بنایا جائے تو دعوت کا کام بہت آسان ہو جائے گا مسلم امہ کے لیے۔ دوسری چیز جو تعلق بالقرآن کے لیے بڑی اہم ہے وہ ہے کہ قرآن سے افتراق امت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ افتراق امت سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے نظریاتی اختلاف کا خاتمہ ہو جائے۔ زندہ قوموں میں نظریاتی اختلاف ختم نہیں ہو سکتے، یہ تو مردہ قوموں کی بات ہے۔ اور جو لوگ اتحاد امت کے نام پہ یہ اتحاد امت کا نعرہ اس تصور کے ساتھ لگاتے ہیں کہ نظریات اختلافات ختم ہو جائے، دراصل وہ کبھی اختلافات کو ختم نہیں کر سکتے، وہ ایک اور نیا اختلاف پیدا کر دیتے ہیں۔ اتحاد امت جب بھی ہوگا اختلاف آراء کو برداشت کرنے کے ساتھ ہوگا، نہ کہ اختلاف آراء کو ملا کر کے ہوگا۔ تو افتراق کا مطلب اختلاف آراء نہیں ہے، بلکہ افتراق کا مطلب ہے کہ مختلف گروہوں کا آپس میں ایسا متنفر ہونا، ایسا متصادم ہونا کہ امت کا جو جسد واحد ہے، جو وحدت کا تصور ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو افتراق امت کا خاتمہ ہو سکتا ہے دعوت القرآن سے، تعلق بالقرآن سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مسالک کا نقطۂ اتحاد قرآن ہے۔ قرآن پہ کسی کو ڈسپیوٹ نہیں ہے، کسی بھی فرقے کو، کسی بھی مسلک کو قرآن سے اختلاف نہیں ہے۔ قرآن پہ بلایا جائے تو سب آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ جب ہم قرآن کی بات کریں گے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تفاسیر قرآن کو ہمیشہ ثانوی درجہ رکھنا پڑے گا، تفاسیر قرآن کو ہمیشہ ثانوی درجہ رکھنا پڑے گا، اور قرآن کی جو تفسیرات ہیں، یہ چیزیں وہ چاہیں جتنے بڑے امام، جتنے بڑے مجتہد کی تفسیر ہو، جتنے بڑے بانی مسلک کی تفسیر ہو، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن پوری امت کو اسی تفسیر کی طرف لے کے آئیں، گھیر کر کے اس کی کوشش نہ کریں۔ جو منصوصات قرآنی ہیں وہاں تک لے کے آئیں، امت میں اتحاد پیدا ہو۔ نصوص، قرآن جو نصوص کا مجموعہ ہے، آیات کا مجموعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی امت، جب بھی کوئی قوم اپنے بنیادی مذہبی ٹیکسٹ سے جب دور ہوتی ہے تو وہ مذہب کہانی اور اسطورہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ہم اگر قرآن پہ مرتکز رہیں گے تو اسلام اپنی اصل حالت پہ، اپنی اصل کیفیت پہ باقی رہے گا، اور اس پہ وہاں تک اسلام کی اتنی تعلیمات تک جو فرائض اور واجبات کی سطح ہے، یہاں تک پوری امت متفق اور متحد رہے گی۔ قرآن نے جن عقائد کو بیان کیا، توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، آخرت کو بیان کیا، یہ وہ عقائد ہیں جس پہ پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت جمع ہے۔
لیکن ان عقائد کی جو تفصیلات ہیں، جو حنابلہ کی تفصیلات ہیں، جو اشاعرہ کی جو تفصیلات ہیں، جو معتزلہ کی جو تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کو ثانوی رکھا جائے اور تفصیلات میں اختلاف کو دین کا اختلاف باور نہ کیا جائے۔ امام غزالی نے فصل التفرقہ کے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ حق صرف ایک مسلک میں جمع ہے، ایسے شخص سے بڑا غبی اور بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حق کو صرف اشاعرہ میں ڈھونڈنا، حق کو صرف معتزلہ میں ڈھونڈنا، حق کو صرف سعودی عربیہ میں ڈھونڈنا، حق کے فہم قرآن کو صرف بریلی میں ڈھونڈنا، حق کے فہم قرآن کو دیوبند میں ڈھونڈنا اور حق کے فہم قرآن کو جماعت اسلامی میں ڈھونڈنا، یہ جب تک اس رجحان میں ہم جب تک پلتے رہیں گے، امت میں وحدت قائم نہیں ہوگی۔ امت میں وحدت اس وقت قائم ہوگی جب قرآن کے جو واضح منصوصات ہیں اس پر سب جمع رہیں اور باقی جو نظریات ہیں، باقی جو تفصیلات ہیں، اس سے سب استفادہ کرتے رہیں۔ اگر ایسے ہم قرآن کو پڑھیں گے، ایسے قرآن کو امام بنائیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک جامع دینی غیر متعصبانہ قرآنی فکر کی دعوت دیں ہم امت کو، ایک جامع دعوت ہو، ایسا جامع جس میں تفسیر قرآن کے جتنے رجحانات ہیں ان تمام رجحانات سے استفادہ کیا جائے۔ قرآن کی تفسیر کے جو عارفانہ رجحانات ہیں، صوفیانہ رجحانات ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا جائے، فقیہانہ رجحانات ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جائے، متکلمانہ اور عقائدی رجحانات ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جائے، سائنسی رجحانات ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جائے، حدیثی رجحانات ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جائے، قرآن کے فہم کا جو عقلی رجحان ہے اس سے بھی استفادہ کیا جائے، فہم قرآن کا جو عشقی رجحان ہے اس سے بھی استفادہ کیا جائے، فہم قرآن کا جو سیاسی رجحان ہے اس سے بھی استفادہ کیا جائے، اور فہم قرآن کا جو اخلاقی رجحان ہے اس سے بھی استفادہ کیا جائے، اور تمام سے استفادہ کر کے ایک جامع منہج فکر، ایک جامع فہم قرآن کا منشور مرتب کیا جائے، اس وضاحت کے ساتھ کہ قرآن کا جو اصل بنیادی میسج ہے وہ اصل میسج ہے، باقی جتنے یہ مناہج تفسیر ہیں، مناہج فہم قرآن ہیں، یہ ہمارے لیے دنیاوی مسائل اور دنیاوی حالات کے سمجھنے کے لیے یہ معاون ہیں، اور جن لوگوں کو یہ رجحانات سمجھ میں آ جائے ان کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر کوئی رجحان ہمیں تسلیم نہیں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس رجحان کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرنا کہ بالکل میں سائنسی تفسیر کو نہیں مانتا ہوں، ریجیکٹ کرتا ہوں، صوفیانہ تفسیر کو نہیں مانتا ہوں، ریجیکٹ کرتا ہوں، اہل حدیثوں کی تفسیر کو نہیں مانتا ہوں، ریجیکٹ کرتا ہوں۔ یہ ریجیکشن ختم کریے، ایکسیپشن پیدا کریے، آپ لوگوں کی مختلف علوم سے، مختلف رجحانات سے استفادہ کریے، لیکن اپنے فہم قرآن کے علاوہ پوری ملت کے، پورے طبقات علماء کے فہم قرآن کے جو رجحانات ہیں ان رجحانات کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ میں موجودہ عہد میں ایک اور گزارش کروں گا، ظاہر سی بات ہے جماعت اسلامی ماشاءاللہ اول روز سے تحریک قرآن پہ کام کر رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، سب کو کام کرنا چاہیے۔ قرآن ہماری بنیاد ہے، ہمارا اصل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن ہماری بنیاد ہے، دین کی بنیاد قرآن ہے، اور جب دین کی بنیاد قرآن ہے تو سوالات اور شبہات بھی آج قرآن پہ زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے قرآن پہ جو شبہات ہو رہے ہیں ملک میں، بیرون ملک میں، ان شبہات کے ازالے کے لیے مستقل شعبے قائم ہونے چاہیے، اور ان شعبوں سے صرف قرآن پہ جو سوالات قائم ہو رہے ہیں دنیا میں ان شبہات کا جواب دیا جائے، ازالہ کیا جائے، کتاب کے ذریعہ، ریسرچ پیپر کے ذریعہ، لیکچر کے ذریعہ یہ کام کیا جائے۔ اس میں ایک بات میں عرض کروں کہ میں نے جو ایک بات کہی کہ مختلف رجحانات تفسیر ہیں، تفسیر کے جو مختلف رجحانات ہیں ان سے ہمیں استفادہ کرنا ہے، ایک بات کی میں اور بھی وضاحت کروں گا جو میرا اپنا سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ فہم قرآن کے جتنے رجحانات ہیں ان رجحانات سے استفادہ کرنے کے ساتھ
ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد العظم، سواد اعظم کا اتباع کریں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تفسیر قرآن کی تفسیر کسی آیت کی جو مختلف تفاسیر ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس تفسیر کو ترجیح دیں جو تفسیر جمہور امت کی تفسیر ہے۔ امکان خطا کی جو بات ہے وہ چاہے جمہور کی بات ہو یا قلیل کی بات ہو، قلیل ہو یا کثیر، امکان خطا ہر جگہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں گے، زیادہ عقلیں جس فہم کی طرف ہوں گی، اس میں امکان خطا کم ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ تفسیر قرآن کے وقت، فہم قرآن کے وقت جمہور کے فہم کو ترجیح دیں، لیکن جہاں ضرورت ایسی ہو، ضرورت ایسی آن پڑے کہ غیر جمہور کی تفسیر موجودہ عہد اور موجودہ چیلنجز کے مطابق وہ زیادہ سوٹ کر رہی ہے، اور قلیل کی رائے پہ اگر ہم قرآن کی وضاحت کر رہے ہیں، قرآن کی شرح کر رہے ہیں، تو قرآن کا میسج زیادہ زمین تک، زیادہ گہرائی تک پہنچ رہا ہے، تو ایسی مجبوری کی صورتوں میں ہمیں قلیل کی رائے کو بھی اعتبار بخشنا چاہیے۔ مثال کے طور پر صرف ایک مثال دے کر بات ختم۔ قرآن میں ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ قرآن میں ہے قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ ہدایت واضح ہو گئی، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس قسم کی 500 سے زیادہ آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن ایک عجیب المیہ ہے، تفسیری سطح پہ ایک عجیب المیہ ہے کہ اس قسم کی 250 تقریباً 250 آیات کو جمہور مسلم مفسرین نے، جس میں احناف بھی ہیں، شوافی بھی ہیں، اور حنابلہ بھی ہیں، مالکیہ بھی ہیں، جمہور مفسرین نے اس قسم کی 250 آیات کو سیدھے سیدھے منسوخ قرار دے دیا ہے، اور آیت سیف کو ناسخ قرار دے دیا ہے۔ اس کی بنیاد پر جتنی انسانی ہمدردی کی آیات ہیں آپ پڑھیے، مفسر کہتا ہے کہ منسوخ ہے، اور ہمارے علماء بھی کھل کر کے اس کو بیان کرنے کے لیے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ہمارا حریف بھی جو غیر مسلم ہے، جو اعتراض کرنے والے ہیں، وہ بھی ان تفسیروں کو کوٹ کرتے ہیں۔ ایسے موقعوں پہ اس بات کی جو ایک قلیل جماعت کی جو تفسیر ہے کہ اس قسم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ آیت سیف ایک خاص تناظر کی تفسیر ہے، عمومی سطح پہ، عام ضابطے کی سطح پہ، اسلام آزادی مذہب کا نام ہے، اسلام آزادی مسلک کی دعوت دیتا ہے، اسلام ضمیر کی آزادی کی دعوت دیتا ہے، اسلام قبول کرنے والوں کو جس طرح استقبال کرتا ہے، اسی طرح اسلام کو چھوڑنے والوں پہ بھی کوئی جبر نہیں کرتا ہے۔ یہ اسلام کا وہ میسج، وہ تفسیر جو آج کے ذہن کے مطابق تفسیر ہے، ہمیں اس تفسیر میں بھی آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باتیں اور بھی ہیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔